سر پشاور جب آپ آئے، ہوں، ٹھیک ہے، مطلب آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں، شاید بہت سارے دوستوں کے ساتھ آپ آئے ہوں گے نا، بالکل بالکل۔ تو صرف یوتھ کے لیے، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی ہوں، سی مطلب ناکامی ہو جاتی ہے تو بندہ بیٹھ جاتا ہے، اس سے آگے کچھ ہوں، نہیں کرتا ہے، بہت سارے میں نے یوتھ کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیا، ظاہری بات آپ میڈیکل میں آپ کی نہیں نکلی، نہیں ٹیسٹ نہیں ہوئے، ہوا، پاس بالکل ہوا، بالکل۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ نے واپس جا کے لائن کو بھی سلیکٹ کیا، ایک ویژن کو سامنے رکھ کے اسٹرگل کیا، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی سر؟ نہیں ہوا تو پھر کیا آپ کی تھی؟ یہی ہے کہ اصل میں جو ایشوز ہیں آج کل نوجوانوں میں، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی وہ ہو، مقصد ہو، یعنی آپ کا پلان اے ہی ہو۔ یہی لیکن میں جو سمجھتا ہوں اور میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، تو بندے کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی اسی طرح کے وہ ہونا چاہیے۔ تو میڈیکل میں نہیں ہوا، میں ڈسکریج نہیں ہوا اس وقت، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں بی ایس سی کرنے کے بعد ابھی یونیورسٹی میں آ جاؤں گا، ایم ایس سی کروں گا، یہاں سے ایم فل کروں گا، پی ایچ ڈی کروں گا اور اسی فیلڈ میں آگے نام پیدا کروں گا، یہی میرے ذہن میں تھا۔ میں ڈسکریج نہیں ہوا جب میڈیکل میں میرا میرٹ پہ نہیں آیا میں، تو اسی وجہ سے آگے محنت کرتا رہا، اور یہ سارے جتنے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جتنے بھی کوالیفیکیشن، یہ سروس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اچھا چاہے کام کے ساتھ؟ سروس کے ساتھ دیکھیں 2002 میں نے اپنے ٹیچنگ کیریئر بھی اسٹارٹ کیا، اور جتنے بھی ایم ایس سی کیمسٹری کے بعد جتنے بھی میرے ڈگریز ہیں، بی ایڈ ہے، ایم اے ای پی ایم ہے، ایم ایڈ ہے، ایم فل ہے، ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، تو یہ سارے اس کے ساتھ جاب کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے کافی اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ اپنے پروفیشنل لائف اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ جب بندہ کرتا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ آپ اس کو فالو کرتے ہیں جب ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق، تو آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی مسائل آتے ہیں، لیکن اگر آپ جوان مردی سے، آپ محنت سے کام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنے ایشوز آپ کو نہیں آتے ہیں۔ سر ابھی آپ کی پروفیشنل لائف کے علاوہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ نے چترال کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، ایجوکیشن آخان ایجوکیشن سروس کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ابھی ایک اب کیپٹل جو سٹی ہے اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ نے اکراس بورڈ کام کیا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر آپ خاص کر، کیونکہ میرا کنسرن چترال ہی ہے، بالکل۔ کیونکہ ہمارا اوریجن وہاں سے ہے، اور تو کیا ڈفرینسز یا اور کیا چیلنجز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور وہ کیسے ہمارے یوتھ جو وہاں کی ہے اس کو کوپ اپ کریں ایجوکیشن کے وائز؟ آپ اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ میرا جو ایکسپیرینس رہا پبلک سیکٹر میں بھی رہا، میں ابھی 5واں سال ہے ادھر پبلک سیکٹر میں۔ پہلے بھی میں جس طرح آپ کو بتایا، ڈگری کالج بونی میں نے کام کیا تقریباً 6 مہینے 7 مہینے، اور رورل ایریا چترال میں، اور یہ اربن ایریا اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں۔ اور میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارے جو بچے ہیں، اسپیشلی جو چترال کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، یہ جو اربن ایریا ہے ان کے مقابلے میں۔ اور میں جب دیکھتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اسلام آباد میں، اور جہاں پہ وہاں پہ ان کے ساتھ جب کمپیریزن کرتا ہوں، تو کنسیپچول جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری چترال میں جو بچوں میں ہے، تو وہ بہت وہ ہے اسٹرانگ ہے ان کے مقابلے میں، ٹیلنٹڈ ہے وہ۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ اصل میں کچھ پیرنٹس کی طرف سے کچھ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بننا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کو انجینئر بننا ہے، لیکن ہم بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، ان کی ہم ایپٹیچیوڈ کو، ان کی انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم بچوں کی ایپٹیچیوڈ کو، انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے کہ ان کی دلچسپی کس میں ہے، ان کی قابلیت کس میں ہے، اسی حساب سے اگر ہم ان کو گائیڈ کریں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جس اس میں بھی جائیں گے، فیلڈ میں جائیں گے، اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنے لیے بھی کامیاب ہوں گے، اور
جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کی بھی خدمت کریں گے۔